بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب اول کے حصہ جیم احادیث نبوی کے تفصیلی جوابات کے نشان لگا رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، حدیث کی دینی حیثیت اور اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 13 میں، حدیث کی اہمیت اور اس کی دینی حیثیت۔ جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے یعنی علم کا ذریعہ ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے یعنی سورس آف نالج ہے۔ یہاں سے نشان لگائیں۔ یہ صفحہ نمبر 14 کا یہ پورا حصہ، یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں جو اصول بیان کیا گیا ہے، اس کا اطلاق آج کے زمانے میں کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یقینی بنانا ضروری ہے۔ یہاں تک اس کا فرسٹ لونگ کا آنسر ہے۔ جی لونگ دوسرا سوال ہے، احادیث نبویہ میں کن اخلاقی اوصاف کی تعلیم دی گئی ہے، وضاحت کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 14 سے لے کے صفحہ نمبر 15 تک ہے۔ شروع حدیث نمبر 1 سے لے کر ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ میں پڑھتی چلوں۔ ترجمہ، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، اور ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ یہاں سے شروع ہوگا سیکنڈ لونگ کا آنسر۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 15 پر مکمل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 15 کے اینڈ پر حاصل حدیث، ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور عورتوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی سے پیش آئیں۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی بہترین اخلاق ہے، اور بہترین اخلاق والا ہی ایمان کامل کا حامل ہے۔ یہاں تک سیکنڈ لونگ کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق و احترام کے بارے میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 16 پر حدیث نمبر 2 ہے، جو کہ مکمل اس کا لونگ تھرڈ کا آنسر ہے۔ شروع سے لے کر ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہنچائے اور اس کا ادب و احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر حاصل حدیث کی آخری جو لائن ہے، اس معاشرے کے بچے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں اور یہی قدریں کسی فلاحی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ یہاں تک تھرڈ لونگ کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، رزق حلال کے طلب اور حصول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، مفصل لکھیں یعنی تفصیلی نوٹ لکھیں۔ فورتھ لونگ کا آنسر صفحہ نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے، حدیث نمبر 3 سے۔ ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ سے لے کر یہاں سے لے کر یہ صفحہ نمبر 17 پر یہاں جہاں پر لکھا ہے حاصل حدیث، اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ تقوی تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، جس کے مقدر میں کس قدر رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ ضرور عطا ہوگا۔ رزق کے طلب میں اعتدال یعنی میانہ روی، یعنی کہ بہت زیادہ لالچ اور بہت زیادہ ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو اعتدال کو لیول کا کہا گیا ہے، اعتدال کو اختیار کیا جائے۔ رزق میں حلال و طیب کو حاصل کرنے، حلال اور حلال یعنی جو ہم پر حلال ہے، طیب یعنی پاک ہے، کو حاصل کیا جائے اور حرام سے باز رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ یہاں تک فورتھ لونگ کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، صلہ رحمی کے بارے میں نبوی تعلیمات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 17 پر حدیث نمبر 4 سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ ترجمہ بول دیتی ہوں، جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی یعنی وسیع ہو جائے رزق، اور اس کی عمر دراز یعنی عمر لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ یہاں سے لے کر اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 18 پر حاصل حدیث، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ رشتہ دار بھی اس شخص کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو تندرستی اور صحت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہاں تک اس کا جواب مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، گناہ کبیرہ میں کون سے گناہ شامل ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، بیان کریں۔
اس کا چھٹے لونگ کا جواب حدیث نمبر 5 ہے، جو کہ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہاں سے لے کر جہاں یہ حدیث نمبر 5 مکمل ہو رہی ہے، حاصل حدیث آخری لائن میں پڑھ دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں تک مکمل جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، احادیث نبویہ میں دی گئی تعلیمات میں آپ کن پر عمل کرتے ہیں؟ روزمرہ زندگی سے مثالیں دیں۔ بیٹا اس کا جواب آپ کو اپنی عملی زندگی سے ہی نکال کر ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم بہت ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہماری عادت بن چکی ہوئی ہے بے شک۔ تو آپ نے وہی چھوٹی چھوٹی باتیں روٹین میں اپنی نوٹ کرنی ہیں اور انہی کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میٹرک کے یا کلاس پی جی سے لے کر کسی بھی اسکول کے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن کرنا ہو، کسی لفظ کا مطلب پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ آنورڈ ایف اے بی اے تک اردو، اسلامیات، سیوکس، پاک اسٹڈیز، اس طرح کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی آپ کمنٹ میں اپنا سوال چھوڑ دیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو ہر ٹاپک پر، ہر سبجیکٹ پر آپ کو آپ کا آنسر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔